السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں NR نالج۔ محترم دوستو، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں خروج کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کی قیامت کی بڑی نشانی کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیلاً موجود ہے۔ دوستو، ابواب الناس میں اس قوم کے بارے میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں، یہ کس شکل اور صورت کے ہوں گے، اور وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج کو قید ہے جو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں، یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ دوستو، زمانے قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابریت میں اپنی مثالیں آپ تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کے بنا پر ہر طرف دہشت کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستانیں رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جس میں سے ایک کا نام یاسف تھا۔ یاسف کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا، اور انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے جو حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کے بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کے 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس کی حکمرانی کے باعث عطا کیا گیا۔ بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی یعنی خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالات سفر میں رہتے، اسی دوران ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت ارمینیہ اور آذربائیجان کے سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی سرکشی اور فتنہ انگیزی کے باعث بہت مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائی کی مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی، جس سے مقابلہ کسی کی بس کی نہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں، اس شرط پر کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کسی بھی قسم کے معاوضے کے بغیر محض اجر ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھالے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ یہ دیوار مضبوط ہے، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی مشیت ان کی خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑیں گے، اور وہ پھر دوسرے دن اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب قوم آزاد ہو جائیں گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑیں گی۔
ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریات تک پہنچے گا اور اس وقت اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ اسی طرح جب آخری گروہ پہنچے گا تو حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دیں گی اور بلندی سے اترتی نظر آئیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا ساری زمین انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑوں پر پہنچیں گی تو کہیں گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دیں گی، اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بتایا ہے کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت اسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کے درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گی جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دیں گی۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں NR نالج۔ محترم دوستو، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا